بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ یوں کہوں کہ اس دکھ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تو بھی غلط نہ ہوگا۔ شادی کے 8 برس بعد شوہر ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تو بھی سسرال والوں نے اس سے میری نحوست جانا اور یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ منحوس عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں روتی تڑپتی رہی اور بولی اگر مجھے قبول نہیں کر سکتے تو میری بیٹی کو ہی قبول کر لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمایوں کی جان تھی عالیہ میں، مگر میرے سسرال والے تو شاید یہ بھول ہی گئے تھے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ان سے ضرور سوال کرے گا۔ پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے ہزاروں منتیں کی، لاکھ رونے ڈالے، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور عالیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی۔ میرے 3 بھائی تھے اور 3 بھابیاں، پھر آگے ان کی اولاد تھی۔ ابو اب ضعیف ہو چکے تھے، امی کا تو برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے مجھے خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا، جبکہ میرے بھائیوں کی تو سانس رک گئی تھی کہ بہن گھر پر آ گئی ہے تو اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا، بھابیوں نے تو مجھے انسان گرداننا بھی چھوڑ دیا۔ تب ابو کہنے لگے کہ میری بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ خدا کا شکر کہ مجھے ہر ماہ پینشن کے پیسے مل جاتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر میرے بھائی ذرا سے نرم پڑ گئے تھے، مگر بھابیوں کے تیور ابھی بھی خراب تھے۔ وہ کہنے لگی عالیہ آؤ تسلیم آ گئی ہے تو ایک کمرہ انہوں نے بک کر لیا ہے، ہمارے گھر میں تو پہلے ہی رہنے کو جگہ نہیں۔ اس چیز کے جواب میں بھی ابو ہی بولے تھے اور کہنے لگے میری بیٹی میرے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ اب میں، ابو اور عالیہ ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے۔ میں دیکھتی تھی ابو سارا دن کھانستے رہتے، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے میری بات سنو۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو بولے میرے ماتھے پر جھریاں نظر آ رہی ہیں نا؟ انہوں نے یہ بات اس لہجے میں کہی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے رونا نہیں، ہمت کرو، میری بیٹی تو بہادر ہے۔ اب میری بات تم نے بڑے غور سے سننی ہے۔ تم تو جان ہو کہ موت کا وقت معین نہیں ہوتا، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے میں، مگر اب مجھے موت صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے علم ہے کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں تمہاری شادی کر کے تمہیں اگلے گھر رخصت کر دوں۔ ابو کو یہ بات سن کر میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔ میں بولی یہ ناممکن ہے، میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، نہ کرو شادی، اپنی بیٹی کو یوں ہی ذلیل خوار ہوتا رہنے دو۔ کیا میں نہیں دیکھتا تو تمہارے بھائی اور بھابیاں تمہاری ننھی سی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر وہ ایسے ہی ماحول میں رہی تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، وہ کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی، ہمیشہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرتی رہے گی۔ کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ میں ابو کی بات سن کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی ابو اگر میں شادی دوسری کرتی ہوں تو کیا میرا شوہر میری بچی کو تسلیم کر لے گا؟ وہ بھی تو ساری زندگی میری بچی پر ظلم ہی ڈھائے گا نا۔ ابو کہنے لگے میں تمہارے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈوں گا ہی نہیں، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی خاطر شادی کر لو۔ میں ابو کی باتیں سن کر چپ ہی رہی، جبکہ سچ کہوں تو میں اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سوتیلا باپ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا، وہ ایک نوالے کے بدلے اسے کتنے طعنے دینے والا تھا۔ یہ سب باتیں سوچ کر میرا دل گھبراتا رہتا، مگر جب اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ماتھوں پر سلوٹیں دیکھتی تو بھی میرا دل بیٹھنے لگتا۔ میں نے ابو سے کئی بار کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ابو نے مجھے واسطے قسمیں دے کر منا لیا، اور یوں ابو کے انتقال سے محض 2 ہفتے قبل ہی میں جنید کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری عالیہ کو ہمیشہ ہر چیز میں اول رکھے گا، اس کا خیال کرے گا، اسے بیٹیوں سا مان دے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ شروع میں قسمیں وعدے ہی کرتے ہیں، مگر بعد میں یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری بیٹی ایک انجان شخص کو اپنے باپ کی طرح تسلیم کرے گی بھی یا نہیں۔ میں یہی باتیں سوچ کر افسردہ ہوتی رہتی تھی۔
جنید نے میری پریشانی دیکھی تو کہنے لگا تم پریشان ہونا چھوڑ دو، میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، مگر میرا دل کہتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جنید ایک اچھا انسان ہے۔ وہ عالیہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، کبھی عالیہ کے لیے چاکلیٹس لے کر آتا تو کبھی کھلونے، اکثر وہ اسے اپنے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھی لے جایا کرتا تھا۔ جب عالیہ واپس آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی۔ اب عالیہ بھی آہستہ آہستہ جنید کے ساتھ گھل مل گئی تھی اور اسے ابو کہنے لگی تھی۔ جنید بھی اس کا بہت خیال رکھتا۔ یہ سب دیکھ کر میری فکر اور پریشانی ختم ہو گئی تھی، چونکہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک محفوظ چھت مل گئی تھی۔ وہ شخص جو میرا شوہر بنا تھا وہ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک طرف میرے سگے بھائی تھے جو میری اور میری بیٹی کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ میری عالیہ 7 برس کی تھی جب جنید ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس نے عالیہ کو بہترین اسکول میں ڈالا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، اور آج میری بیٹی جوان ہو گئی تھی تو اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ بات تو جیسے میں نے اپنے سر پر ہی سوار کر لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہی بنے۔ میں نے یہ بات جنید سے بھی کی تو وہ کہنے لگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانوں میرا کام۔ میں بولی جنید ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ جنید کہنے لگا کہ تم مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہیں کبھی پیسوں کی کمی ہونے دی ہے؟ میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان کیا ہے؟ تمہیں کسی چیز کے لیے ترسایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی جنید آپ نے تو ہمارا بہت خیال رکھا ہے، آپ نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ تو جنید کہنے لگا پھر فکر کس بات کی ہے، میں عالیہ کو ضرور ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر جنید نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا تھا، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے۔ اس نے عالیہ کے سارے خرچے برداشت کیے تھے، اور آج میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میرے شوہر کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی ہے، اور وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں باقاعدہ طور پر جانے لگی ہے۔ ان دنوں میرے اور جنید کے تو قدم ہی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی میں ہر چیز حاصل ہو گئی ہے، اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہی شام میں چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی امی میری زندگی میں ایک کمی رہی ہے، وہ آپ نے اور ابو نے کبھی پوری نہیں کی۔ عالیہ کا شکوہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی بیٹی میں نے اور تمہارے ابو نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے ہر چیز کا خیال رکھا جائے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بتاؤ تمہیں ایسی کون سی چیز درکار تھی جو ہم دلا نہیں سکے۔ عالیہ کہنے لگی امی میری بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بہن یا بھائی ہوتا، مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں لے آئیں۔ میں تو عالیہ کی بات سن کر ہنس دی۔ میں بولی کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تو میری نانی بننے کی عمر ہے اور تم مجھے ماں بنانا چاہتی ہو۔ عالیہ کہنے لگی امی جو بھی ہو جائے مجھے میرا بہن یا بھائی چاہیے ہی چاہیے۔ میں بولی چل پگلی میرا دماغ نہ چاٹ، میں تو تمہارے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہوں، اب تم بچوں کو کھلانے والے شوق اپنے اگلے گھر جا کر ہی پورے کرنا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ مجھے لگا یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر جیسے ہی رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی جنید کہنے لگا تمہیں نہیں لگتا تسلیم کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی جنید کیسی کمی؟ وہ کہنے لگا تم دیکھ رہی ہو نا، عالیہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ بیاہ کر اگلے گھر چلی جائے گی تو تم اور میں کیا کریں گے؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ ہم دونوں نے اپنی ساری زندگی عالیہ کی پرورش میں گزار دی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد بھی درکار ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف توجہ کیوں نہ دی۔ تسلیم میں اولاد چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی، میرے شوہر نے تو آج سے پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں بولی جنید اب میں بچے کہاں سنبھال سکتی ہوں، میری عمر دیکھو زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا تسلیم مجھے سچ میں اولاد کی ضرورت ہے، اگر تم اولاد نہیں دے سکتی تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جیسا اسے کھلاؤں گا ویسا ہی تمہیں کھلاؤں گا، جیسا تمہاری بیوی کو دوسری بیوی کو پہناؤں گا ویسے ہی تمہیں بھی پہناؤں گا۔ بولو منظور ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بولی جنید کیا تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو ابھی تک اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش نہیں کیا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور جنید کا بہت اچھا وقت گزرا تھا، وہ ایک اچھا ہم سفر تھا، میں اسے کسی قیمت پر بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بھی اولاد کے متعلق سوچنا پڑا۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی، میں نے اسی سے مدد لینے کا سوچا۔ جیسے ہی صبح عالیہ ناشتے پر آئی، میں اسے کہنے لگی عالیہ کل تم مجھ سے کہہ رہی تھی نا کہ تمہیں بہن کی ضرورت ہے، تو تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کیا تمہیں میری عمر کا احساس نہیں ہے؟ اس عمر میں ہم لوگ بچے کیسے جن سکتے ہیں؟ عالیہ کہنے لگی امی آپ اس چیز کی بالکل بھی فکر مت کریں، میں جس ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں اس کا 30 سال کا تجربہ ہے، اس کے پاس ایک ایسی گولی ہے جسے کھاتے ہی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اولاد ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں اپنے ڈاکٹر سے وہ گولی لے آؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں عالیہ تم میرے لیے وہ گولی لے کر آنا اور استعمال کا طریقہ بھی پوچھ لینا۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی امی آپ اس چیز کی فکر ہی نہ کریں۔ عالیہ گھر سے چلی گئی تو میں سوچنے لگی کہ کیا میں اب اس عمر میں بچے پیدا کرتی اچھی لگوں گی، مگر کیا کرتی کہ میری بھی مجبوری تھی۔ میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی، میں اپنے شوہر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اولاد پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ رات میں عالیہ میرے لیے وہ گولی لے کر آئی جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ کہنے لگی امی یہ گولی آپ نے ہر رات کھا کر سونا ہے، اس کے بعد آپ حاملہ ہو جائیں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور اس کے سامنے ہی وہ گولی نگل لی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ مجھے نیند آنے لگی، سر چکرانے لگا تھا۔ میں بولی مجھے تو نیند آ رہی ہے، یہ کیسی گولی ہے؟ وہ کہنے لگی جی امی اس گولی سے نیند بھی آتی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، آپ کو اولاد چاہیے تو تھوڑی سی تو قربانی دینی ہی پڑے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ خیر اب میں وہ گولی استعمال کرنے لگی تھی۔ ہر رات مجھے بہت جلدی نیند آ جایا کرتی۔ صبح اٹھتی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوا سا لگتا، کپڑوں پر بھی گند کا نشان ہوتا تھا۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ میرے کپڑوں پر کچھ نشانات ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور بولی امی آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ نشان گولی کی وجہ سے لگے ہیں؟ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو امی آپ تو بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہیں۔ میں نے جلدی سے سر جھٹک دیا، بولی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں پریشان ہو گئی تھی اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی امی مجھے نہیں معلوم، آپ یہ بات ابو سے پوچھیں کیونکہ میں تو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں۔ میں نے اس بات کا جنید کے ساتھ بھی تذکرہ کیا تھا۔ میں کہنے لگی جنید رات میں جلدی سو جاتی ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ پہلے تو میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی تھی مگر آج کل تو بہت جلدی سو جاتی ہوں۔ جنید کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی اولاد کی خاطر چائے کی قربانی تو دے ہی سکتا ہوں، تم جلدی سو جاتی ہو تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں بولی جنید تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا ہاں ہاں کہو۔ میں بولی صبح جب میں نیند سے بیدار ہوتی ہوں تو میرے کپڑوں پر گند سا لگا ہوتا ہے، تمہیں وجہ معلوم ہے اس کی؟ جنید ہنس دیا تھا، کہنے لگا تسلیم جیسے ہی تم سوتی ہو تمہارے 5-10 منٹ بعد میں بھی سو جاتا ہوں، کیونکہ پہلے تو تم مجھے چائے بنا کر دیتی تھی، اب تو کوئی چائے بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے مجھے بھی جلدی نیند آ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہوتا ہے اور کیسے لگتا ہے۔ جنید کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مجھے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بس میرا وہم ہی ہوگا، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب مجھے عالیہ کی فکر رہنے لگی تھی۔ میں نے جنید سے کہا کہ عالیہ اب جوان ہو گئی ہے، ہمیں اس کی شادی کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، تمہیں چاہیے تم رشتے کرانے والی عورت سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ مجھے جنید کی بات اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے رشتہ کرانے والی عورت سے رابطہ کیا
اور اسے کہا تھا کہ میری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ دے۔ وہ کہنے لگی تم فکر ہی نہ کرو، تمہاری لڑکی کو خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس لیے تو جھٹ سے رشتہ مل جائے گا۔ میں یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ عورت ایک رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ رشتہ بھی کافی مناسب تھا، جیسے میری بیٹی ڈاکٹر تھی ویسے ہی وہ لڑکا بھی ڈاکٹر تھا۔ مجھے یہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ میں نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس وقت جنید کے گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ لڑکی کی تصویر ہمیں دکھا گئے۔ میں نے عالیہ کو تصویر دکھائی تو عالیہ مسکرا کر کہنے لگی امی لڑکا تو مناسب ہے، آگے جیسے آپ کی اور ابو کی مرضی۔ میں اس کی طرف سے اچھا جواب پا کر خوش ہو گئی تھی۔ اب مجھے جنید کی واپسی کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھر واپس آئے تاکہ میں اسے لڑکے کی تصویر دکھا سکوں۔ جنید جب گھر آیا تو میں نے اس سے کہا دیکھو ہماری بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے، تمہیں کیسا لگا لڑکا؟ جنید نے تصویر دیکھی تو وہ کچھ بجھ سا گیا تھا۔ کہنے لگا لڑکا مناسب ہے، پہلے تم عالیہ سے پوچھ لو۔ میں بولی عالیہ کو بھی یہ لڑکا منظور ہے۔ میری بات سن کر جنید کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا ماں بیٹی نے رشتہ پسند کر کے مجھے بتا دیا، یہ بھی بڑا احسان ہے، نہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ عالیہ کو رخصت کر کے ہی مجھے بتا دیتی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ میں بولی جنید تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے تو لڑکے والوں سے بھی یہی کہا ہے کہ میں ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتی، پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ جنید نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا بس بس رہنے دو، تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے چلا گیا تھا۔ میں نے عالیہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ جا کر اپنے باپ کو منا کر آئے۔ پتہ نہیں کیوں اسے چھوٹی سی بات اتنی بری لگ گئی تھی۔ عالیہ بھی جنید کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی تھی۔ میں دنگ رہ گئی، یہ کنڈی کیوں لگا لی ہے؟ پھر سوچا شاید عالیہ منا رہی ہو باپ کو۔ عالیہ کافی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بولی تمہارے ابو مان گئے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی امی مجھے نہیں کرنی شادی۔ مجھے جنید پر بہت غصہ آیا تھا، کس نے نہ جانے عالیہ سے کیا الٹا سیدھا کہہ دیا ہے، جو بچی رو بھی رہی ہے اور شادی سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں، پھر بعد میں جنید سے بات کروں گی۔ خیر رات کے وقت میں نے جنید سے کہا کہ تم نے عالیہ سے کیا کہا ہے؟ وہ رشتہ کرنے سے ہی انکاری ہو گئی ہے۔ جنید کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے کیا کہنا تھا، اس سے میں نے تو بس یہی کہا کہ تم ماں بیٹی نے پہلے ہی رشتہ پسند کر لیا ہے، مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں صبح جب عالیہ کے پاس آئی تو عالیہ ہسپتال جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ میں بولی عالیہ میں نے آج لڑکے والوں کو فون کرنا ہے، میں حامی بھر دوں گی۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور میں بولی آخر ایسا بھی کیا ہے، تم اس رشتے سے ہی انکار کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی امی میں شادی کے قابل نہیں رہی۔ یہ بات سن کر تو مجھے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ عالیہ کہنے لگی امی میں نے جو کہا میں بس اسی پر دھیان دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اداسی نے گھیر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے رشتے سے بھی انکار نہیں کیا تھا، اب ان لوگوں کی ہر روز مجھے فون آتے اور وہ جواب طلب کرتے تھے، میں انہیں ٹال دیتی تھی۔ میں عالیہ کو منانا چاہتی تھی مگر عالیہ تو میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی، جب میں وجہ پوچھتی تو مجھے نظر انداز کر دیتی۔ عالیہ اب اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، مجھ سے اس نے بڑی دوری اختیار کر لی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں تو رات کو گولی کھاتی جس وجہ سے سارا دن بھی سوئی رہتی، بدن بھی تھکاوٹ سے چور چور رہتا۔ عالیہ جیسے ہی اسپتال سے واپس آتی اپنے باپ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ نہ جانے مجھ سے چھپ چھپ آ کر کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب میں اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ عالیہ کی بھی آنکھوں میں اداسی ہے، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔
میں نے سوچا کیا پتہ وہ شادی کے لیے فکر مند ہو، اس لیے میں نے ڈاکٹر والے رشتے سے انکار کر کے دوسرا رشتہ گھر پر بلوا لیا تھا۔ جنید کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ آج لڑکے والوں نے عالیہ کو دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے والے ہمارے گھر آ گئے تو مجھے یہ رشتہ بھی مناسب لگا تھا۔ میں نے جنید کی طرف اشارہ کیا کہ اس رشتے کو اوکے کر دے، تب بھی جنید لڑکے والوں سے الٹے سیدھے سوالات کرنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا فرقہ کیا ہے؟ لڑکے والے کہنے لگے ہمیں فرقے سے کوئی غرض نہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ لڑکی بھی مسلمان ہو۔ مگر جنید پھر کہنے لگا لڑکا کتنے پیسے کماتا ہے، لڑکے کا باپ کتنا کماتا ہے، لڑکے کی بیاہی ہوئی بہنیں زیادہ عرصے کے لیے والدین کے گھر تو نہیں رہنے آتی۔ یہ باتیں سن کر لڑکے کی والدہ نے حیرت سے جنید کو دیکھا تھا، پھر کہنے لگی آپ سے مل کر اچھا لگا، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے جنید کو دیکھا تھا اور پھر بولی یہ بھی بھلا کوئی سوال تھے کرنے والے؟ تم نے یہ سب باتیں ان سے کیوں پوچھی؟ جنید کہنے لگا ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، یوں ہی کسی راہ چلتے سے اس کی شادی نہیں کرنی، میں نے اچھی طرح چھان بین کرنی ہے، اپنی تسلی کرنی ہے، پھر اس کی شادی کروں گا۔ میں نے تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گھیرا لیا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یوں ہی 2-3 بار اور بھی عالیہ کے رشتے آئے تھے، مگر جنید نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے رشتہ واپس کر دیا تھا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب مکمل حواس میں رہوں گی۔ یہ تب ہی ممکن تھا جب میں عالیہ کی دی ہوئی گولی نہ کھاتی، اس لیے آج رات میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی۔ خیر آج بھی مجھے وقت سے پہلے ہی نیند آ گئی تھی، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کسی کے بولنے کی آواز سے کھلی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں جنید کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہیں پا لینے کے لیے میں نے بہت پاپڑ ملے ہیں۔ تم یقین کرو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کر لی تھی، مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ اولاد اور نہ ہی سکون۔ شاید میں یوں ہی اپنی بے رنگ زندگی گزار بھی لیتا اگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی، شاید اس چیز کا اجر اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں دیا۔ دیکھو تم جوان بھی ہو اور حسین بھی، اور پھر تم مجھے کتنی آسانی سے میسر ہو گئی ہو۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا شوہر جنید آخر کس سے اظہار محبت کر رہا تھا؟ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا، اس لیے میں کچھ دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کا بلب جلا دیا۔ یہ دیکھ کر تو جان نکل گئی کہ جنید کے ساتھ ہمارے پڑوسن کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑی تھی اور بولی یہ سب کیا ہے؟ جنید نے مجھے جاگتا دیکھا تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا آج رات تم نے گولی نہیں کھائی کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر جنید کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولی کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جنید کہنے لگا ڈرامہ تو تم ہو، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میں تمہارے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں، تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ جنید نے بڑی آسانی سے مجھے 3 بار طلاق دے کر برسوں کی رفاقت توڑ دی۔ میں لوٹی پٹی سی عالیہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی عالیہ چلو اس گھر سے، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عالیہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور بولی عالیہ تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ جیسی عورت کو میں تو ماں بھی کہنا پسند نہیں کرتی، مجھے سب معلوم ہے آپ نے کس طرح میرے باپ کو زہر دے کر قتل کیا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور بولی عالیہ تم اتنا بڑا الزام اپنی ماں پر کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، مجھے یہ سب باتیں ابو نے بتائی ہیں۔ یاد ہے جس روز میرے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں ابو کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی، تب ابو نے اندر سے کنڈی لگا کر مجھے ساری باتیں بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگے تھے کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے والا ہوں، تمہاری ماں نے تمہارے حقیقی باپ کو زہر دے کر مار دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب تم اس لڑکے سے شادی کر لو، مگر یہ نہ ہو کہ کسی اور کو پسند کرو اور پھر اپنی ماں کی طرح ڈاکٹر لڑکے کو زہر دے کر مار دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، میں تو شادی کے قابل ہی نہیں تھی،
اگر میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلتی تو کیا ہوتا؟ میں آپ کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور قسمیں کھا کھا کر عالیہ کو یقین دلانے لگی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو جنید کو جانتی بھی نہیں تھی۔ ابو نے ہی میرا رشتہ ڈھونڈا تھا اور انہوں نے ہی میری شادی کروائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے عالیہ کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری بھابھیوں نے معرفت ماتھے پر بل ڈال دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کرنے آئی ہو؟ ہماری حصے کی تو ساری زمین ہڑپ کر گئی ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھابھی کہنے لگی، زیادہ بھولی مت بنو، ہمیں سب علم ہے کہ جب تمہارے باپ نے تمہاری شادی جنید کے ساتھ کی تھی تب اپنی آدھی جائیداد انہوں نے جنید کے نام پر لگائی تھی۔ اب میں سارا قصہ سمجھ گئی تھی۔ جنید نے شاید مجھ سے شادی بھی فقط اس لیے کی تھی کہ اسے ابو نے زمین اور جائیداد دی تھی، اور اس نے عالیہ کو پڑھایا لکھایا بھی انہی پیسوں سے تھا۔ عالیہ نے مجھے بتایا کہ وہ گولی جو ہر رات میں کھاتی تھی وہ عالیہ اپنی ڈاکٹر سے لے کر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ بھی جنید نے ہی عالیہ کو دی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ تمہاری ماں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس لیے اس نے میرا بچہ پیدا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر عالیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس نے جنید کی خواہش کو اپنی خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا تاکہ میں انکار نہ کر سکوں۔ اس سب کے پیچھے جنید کی مکروہ پلاننگ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے محلے کی ایک جوان لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ وہ مجھے مضر صحت گولی کھلا رہا تھا کہ میں جلد از جلد بستر پر پڑ جاؤں اور پھر وہ کھلم کھلا اپنی شادی کا اعلان کر دے۔ جہاں تک عالیہ کی شادی کی بات رہی تو وہ عالیہ کی بھی شادی اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ اب گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ پلاننگ تھی کہ عالیہ کمائے گی اور وہ بیٹھ کر کھائے گا۔ اب مجھے اور عالیہ کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے کتنے برس ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ گزار دیے اور ہمیں اس کے دھوکے کا علم ہی نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے جنید کی اصلیت دکھا دی تھی۔ میں نے قانونی کارروائی کر کے اپنی جائیداد واپس لے لی۔ میں نے اور عالیہ نے علیحدہ گھر لے لیا۔ اب ہم سکون سے رہتے ہیں۔